السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس کلاسک۔ اردو وائس کلاسک کے تمام نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو وائس کلاسک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اس طرح سے میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی۔ وہ تینوں اپنے گھروں سے دور ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ان تینوں نے کسی اچھی سی جگہ سیر کا پروگرام بنایا۔ سب کی باہمی رضامندی سے قریب ہی ایک تفریحی مقام پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہاں ایک بہت چھوٹا اچھا ہوٹل بھی تھا، اس لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا تھا۔ وہ جگہ ویسے تو خوبصورت تھی، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہاں باہر گھومنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ تینوں بھی یہ بات ذہن میں بٹھا کر وہاں چلے گئے کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو باہر نہیں نکلنا۔ ہوٹل میں کمرے انہوں نے فون پر پہلے ہی بک کروا لیے تھے۔ ہوٹل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے بھی شاندار تھا، اور کمروں کا تو جواب نہیں تھا۔ ان تینوں نے اپنے لیے الگ الگ کمرے بک کروا لیے تھے۔ تینوں کا تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، اس لیے پیسوں کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ ایک بات جو کہ ان کے لیے حیران کن تھی، اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ ہوٹل میں انتہائی تھوڑے پیسوں میں کمرے ملتے تھے۔ یہ بات خیر اتنی بھی اہم نہیں تھی کہ وہ اس پر سوچ کر وقت ضائع کرتے۔ وہ لوگ شام 6 بجے ہوٹل پہنچے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، پھر تینوں نے لیپ ٹاپ پر ایک ہارر مووی دیکھی۔ 3 گھنٹے اسی میں گزر گئے۔ جب نیند ستانے لگی تو نبیل کے علاوہ دونوں دوست اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نبیل بھی ان کے جانے کے بعد اپنے بستر پر آ گیا۔ باہر دسمبر کی پراسرار اور گہری رات کا راج تھا۔ وہ ایک گرم علاقہ تھا، اس لیے سردی کا زور بہت زیادہ نہیں تھا۔ کمرے میں ہیٹر کا انتظام بھی تھا، لیکن نبیل نے چلانے کی زحمت نہ کی کیونکہ سردی برداشت کے قابل تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی پر ہلکے زرد رنگ کا دبیز پردہ لہرا رہا تھا۔ کمرے میں جہازی سائز کا ایک بیڈ تھا جس پر گہرے نیلے رنگ کا نرم و ملائم کمبل رکھا ہوا تھا۔ نبیل نے ایک نظر کھڑکی کھول کر باہر ڈالی۔ دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ دھند جیسا ایک دھواں فضا میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جو شاید ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے باقی شہروں کی طرح وہاں پر بھی تھا۔ اس کھڑکی سے ہوٹل کی پچھلی طرف کے منظر نظر آتے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر جب کھڑکی بند کرنے لگا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کی اور بیڈ پر آ گیا۔ کچھ دیر دل غیر معمولی انداز میں دھڑکتا رہا، پھر آیت الکرسی پڑھی تو نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ چند ہی منٹوں میں وہ خراٹے لے رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب نبیل کی آنکھ ایک ڈراؤنی خواب سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا جسم خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا۔ شاید یہ ہارر مووی دیکھنے کا اثر تھا، اس نے دل میں سوچا۔ دسمبر کی سردی میں بھی اسے کمرے میں گھٹن اور گرمی سی محسوس ہوئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کمرے میں آنے لگی۔ کچھ سکون محسوس ہوا۔ نبیل نے باہر کے منظر پر ایک نظر ڈالی۔ دھند اب نہیں تھی، موسم صاف تھا۔ دور دور تک پھیلی تاریکی دیکھ کر ایک بار دل ہول اٹھا۔ اسے رات کا دوسرا پہر سب سے زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ جب کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوا تو کھڑکی بند کرنے کا سوچا، لیکن تبھی اچانک اس کی نظر ہوٹل سے کچھ دور بنے قبرستان میں گئی۔ بنا 4 دیواری کے وہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں قطاروں میں قبریں موجود تھیں۔ وہ حیران ہوا، اس قبرستان کے بارے میں تو کبھی نہیں سنا تھا کہ ہوٹل کے اتنے قریب ہی کوئی قبرستان بھی ہے۔ یہ ہوٹل والے کتنے بے وقوف ہیں، بھلا قبرستان کے اتنے قریب ہوٹل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قبرستان کے داخلی حصے پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر نبیل کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں کہ اتنی رات کو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔
ایک چھوٹا سا برتن نلکے کے آگے رکھے وہ ارد گرد سے بے نیاز نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہر منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، اتنی رات کو یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ یہ منظر دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر کون تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ارد گرد کی کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن وہ اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بالآخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا، کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ یہ قریب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھا تاکہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا، سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا مگر وہ اب بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی، آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی؟ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز دی مگر وہ بنا رکے بولا، بس آ رہا ہوں۔ بولتے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو، مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور ہنوز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی، اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا سا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد نارمل تھا، لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب بھی زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 وولٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جو ہی وہ نیچے ہوا تو اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھیں خود بخود آپس میں مل گئیں۔ وہ اب زمین کے نیچے تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی۔ کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی روشنی تھی۔
وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا، کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا بازار تھا۔ بازار میں بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھیں، اور تو اور اب وہ کھلے آسمان تلے تھا۔ اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ زیر زمین تھا، مگر یہاں کے تو منظر ہی الگ تھے۔ وہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان سب لوگوں کے قد بہت چھوٹے تھے۔ عورتیں اور مرد جن کے چہرے بالکل نارمل تھے، لیکن باقی جسم انتہائی چھوٹا تھا، بالکل بونوں جیسا۔ اس کو سب دیکھنے لگے۔ کبھی خواب میں بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ قبرستان کے اندر سے ایسی عجیب و غریب جگہ پر آ جائے گا۔ اتنے لمبے انسان کو وہ سب لوگ اب حیرت بھری نظروں سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک چھوٹے سے آدمی نے پوچھا۔ نبیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ میں نبیل ہوں۔ اس کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانوں کے درمیان ہی تو تھا۔ تبھی ایک آدمی آگے بڑھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، اور تم اتنے لمبے کیسے ہو؟ وہ سر کو اوپر اٹھا کر بمشکل نبیل کو دیکھ پا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے لوگوں کے درمیان وہ کوئی دیو ہیکل لگ رہا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کیا۔ ہم انسان ہیں، لیکن تم کون ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے بونوں کے ایک مجمع کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے لمبے انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہجوم میں سے ایک آواز ابھری تو سب قہقہے لگانے لگے۔ ارے ایسے لمبے تڑنگے انسان تو کئی سال پہلے ہوتے تھے، تصویروں میں نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ ہجوم میں سے ہی ایک آواز آئی، اور ساتھ ہی پھر سب کے قہقہے بلند ہوئے۔ نبیل کے ذہن میں کئی سال پہلے اپنے دادا جان سے سنی بات یاد آئی، جنہوں نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان بالکل بونوں کی طرح ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت سب ہم جیسا ہوگا، مگر وہ قد میں بہت چھوٹے ہوں گے۔ تو کیا وہ اس دور میں آ گیا تھا؟ وہ خود سے کہتا ہوا حیران ہوا۔ لیکن وہ وہاں کیسے آ گیا تھا؟ اس نے سوچا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آخر وہ دور کتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ وہ سب اس کو کسی ماورائی مخلوق کی طرح دیکھ رہے تھے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال پوچھا۔ 7۔ ایک آدمی نے فٹ سے جواب دیا۔ نبیل کو یاد آیا کہ آج واقعی 7 تاریخ تھی۔ اور سال کون سا ہے؟ وہ دوبارہ بولا۔ 4018۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا؟ نبیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 4018؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ 2 صدیوں بعد کا زمانہ تھا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سر کو زور سے ہلایا کہ کہیں وہ نیند میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی پاگلوں والی حرکت پر ہنسنے لگے۔ اگر وہ 4018 میں آ گیا تھا تو وہ واپس کیسے جائے گا؟ کیا ہوا؟ اس کو ایسے پریشان کھڑا دیکھ کر ایک آدمی نے پوچھا۔ اس نے جواب میں سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ سب لوگ اس کی باتوں پر بلند آواز میں قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ چلو سب اپنا کام کرو، یہ آدمی تو پاگل ہے، ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا تو کچھ ہی دیر میں سب وہاں سے کھسک گئے۔ وہ تنہا وہاں کھڑا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو دینے کو ہو گیا۔ تبھی ایک بوڑھا چھوٹا آدمی اس کے پاس آیا اور بولا، تم جہاں سے آئے ہو واپس وہیں چلے جاؤ، یہاں یہ لوگ تمہیں پاگل ہی سمجھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس زمانے سے آئے ہو جو 2 صدیاں پہلے کا تھا، لیکن میں واپس کیسے جاؤں؟ اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ 4018 ہے، تم دیکھ نہیں رہے لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ یہاں ہر کام کے لیے مشینیں ہیں، یہاں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بس مشینوں کو چلاتا ہے۔ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، بس ہم لوگ خود زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا دھسنے سے مراد اپنا چھوٹا قد تھا۔ تو کیا اس کے دادا جی نے سچ ہی کہا تھا؟
واقعی ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا بہت ترقی کر لے گی اور اس کی پہنچ چاند سے بھی بہت آگے تک ہوگی۔ انسان مزید آرام پسند ہو جائے گا، ان کے قد بالکل بونوں کی طرح ہوں گے، جیسے پہلا دور تھا جب لوگوں کے قد بہت لمبے ہوا کرتے تھے مگر پھر چھوٹے ہوتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بالکل بونوں کی طرح لگنے لگے۔ ہاں، شاید ایک ایسا دور آئے گا جیسا وہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ موجود تھا۔ قبرستان کی عورت نے اسے 2 صدیوں بعد کا زمانہ دکھا دیا تھا۔ بابا جی نے اس کو بتایا کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ان کے کہنے پر ویسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ حیرت ہوئی کیونکہ اب پھر زمین 2 حصوں میں تھی۔ قبرستان میں پہنچ کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ وہ جلد سے جلد یہ بات اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اس لیے بار بار دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے اٹھ کر رات کی ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی، جس پر وہ خوب ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا۔ تو وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ان کو قبرستان لے آیا، مگر جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کو ساکت کر گیا، کیونکہ وہاں کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ اور ارد گرد کے لوگوں سے جب پوچھا تو سب نے کہا کہ وہاں تو کوئی قبرستان نہیں ہے۔ چل یار، تو نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کا دوست ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نبیل کو وہ رات یاد ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جیسا وہ دیکھ کر آیا ہے۔ وہ جس کو بھی یہ بات بتاتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا، مگر نبیل کو یقین ہے کہ وہ سب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبیل کو کوئی دماغی بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر وہ خواب میں دیکھی گئی چیزوں حقیقت تصور کرتا ہے۔ وہ اکثر جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر تصور کر لیتا ہے جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ان منظر میں اس حد تک کھو جاتا ہے کہ وہ اسے سب سچ لگنے لگتا ہے۔ اب قبرستان والی رات کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ بات تو وقت بتائے گا۔